دوستوں انڈونیشیا نے ترکی سے 48 جدید لڑاکا طیارے کان خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف انڈونیشیا کی فضائی طاقت کو مضبوط کرے گا بلکہ ترکی کے دفاعی شعبے کو بھی عالمی سطح پر نمایاں کرے گا۔ یہ معاہدہ $10 ارب کا ہے، جو ترکی کی دفاعی تاریخ کے سب سے بڑے معاہدوں میں سے ایک ہے۔ یہ معاہدہ جکارتا میں ہونے والی انڈو ڈیفنس ایکسپو اینڈ فورم میں مکمل ہوا ہے اور اس کی مدت 10 سال ہے۔ یہ معاہدہ اس بات کی علامت ہے کہ انڈونیشیا اپنی فضائیہ کو جدید بنانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے علاقے میں کشیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ کان لڑاکا طیارہ ترکی کی ایک بڑی دفاعی کمپنی ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز نے بنایا ہے۔ یہ طیارہ ترکی کی جانب سے دنیا کی بڑی دفاعی مارکیٹ میں قدم رکھنے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ ترکی کے دفاعی شعبے کے صدر نے اس طیارے کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو یہ معاہدہ نہ صرف انڈونیشیا اور ترکی کے تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ دنیا میں یہ بھی ظاہر کرے گا کہ اب ممالک صرف امریکہ یا یورپ سے ہتھیار خریدنے پر انحصار نہیں کر رہے بلکہ ترکی جیسے نئے سپلائرز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوستو انڈونیشیا اور ترکی کے تعلقات پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل بہتر ہو رہے تھے۔ اپریل میں انڈونیشیا کے صدر نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی تھی اور کان پروگرام میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ صدر سبیانتو جو اکتوبر 2024 میں صدر بنے اپنی فوج کو جدید بنانے پر خاص توجہ دے رہے ہیں، خاص طور پر انڈو پیسیفک خطے اور جنوبی چین کے سمندر میں جہاں کئی ممالک کے درمیان تنازعات موجود ہیں۔ انڈونیشیا پہلے ہی فرانس سے 48 لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ کر چکا ہے جس کی مالیت $8.1 ارب ہے اور یہ طیارے 2026 سے انڈونیشیا کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ مگر کان طیاروں کا معاہدہ انڈونیشیا کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ ترکی امریکہ جیسے مغربی ممالک کی طرح سخت پابندیاں نہیں لگاتا۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کی چین سے پرانے J-10 خریدنے کی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ دوستو کان جسے پہلے TFX کہا جاتا تھا 2 انجنوں والا اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہے جو ترکی کے پرانے F-16 طیاروں کی جگہ لے گا۔ یہ طیارہ F-35 اور چین کے J-20 جیسے جدید طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کان کی پہلی تجرباتی پرواز 21 فروری 2024 کو ہوئی تھی جس میں یہ طیارہ 8000 فٹ کی بلندی پر 230 ناٹ کی رفتار سے 13 منٹ تک پرواز کرتا رہا۔ اس کے بعد دوسرا تجربہ 6 مئی 2024 کو ہوا جس میں یہ طیارہ 10,000 فٹ تک پہنچا۔ دسمبر 2024 میں 2 انجنوں کے ساتھ آفٹر برنر کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا۔ یہ طیارہ تیز رفتاری تقریباً 2200 کلومیٹر فی گھنٹہ کے ساتھ 600 ناٹیکل میل کی جنگی حدود، جدید ریڈار، انفراریڈ سسٹم اور ڈرون سے جڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی 2028 تک اپنی فضائیہ کو 20 کان طیارے دینا چاہتا ہے اور 2029 سے ہر ماہ 2 طیارے بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ کان کی ایک اہم خوبی اس کی ملٹی رول صلاحیت ہے، یعنی یہ طیارہ فضائی اور زمینی دونوں حملوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ رافیل طیارے کے مقابلے میں کان زیادہ جدید ہے کیونکہ اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی شامل ہے۔ فی الحال کان طیارے میں جنرل الیکٹرک کے F110 انجن استعمال ہو رہے ہیں مگر ترکی 2030 تک مقامی انجن بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ مکمل خود مختاری حاصل کر سکے۔ یہی چیز انڈونیشیا کے لیے بھی اہم ہے کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ مستقبل میں وہ اپنے دفاع کے لیے غیر ملکی ممالک پر کم انحصار کرے۔ انڈونیشیا کا دفاعی بجٹ 2024 میں تقریباً $9 ارب تھا لیکن وہ اب اپنے بجٹ میں فوجی اخراجات بڑھانے کا منصوبہ رکھتا ہے تاکہ 2029 تک دفاع پر خرچ ہونے والا بجٹ 1.5% GDP تک پہنچ جائے۔ انڈونیشیا پہلے روس سے Su-35 طیارے خریدنا چاہتا تھا مگر امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے یہ معاہدہ منسوخ ہو گیا۔ ترکی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ امریکہ یا چین جیسے بڑے بلاک کا حصہ نہیں ہے، اس لیے زیادہ لچکدار ہے۔ 2024 میں ترکی دنیا کا 11واں سب سے بڑا اسلحہ برآمد کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں میں ترکی کی اسلحہ برآمدات میں 106% اضافہ ہوا ہے۔ کان طیارے کا انڈونیشیا کو فروخت ترکی کی پہلی بڑی کامیابی ہے جس میں اس نے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے ایک دوسرے ملک کو بیچے ہیں۔ ترکی نے حال ہی میں انڈونیشیا کے ساتھ ڈرون بنانے اور میزائل بنانے کی مشترکہ منصوبوں پر بھی معاہدے کیے ہیں۔ انڈونیشیا کی فضائیہ کے پاس اس وقت پرانے F-16 Su-27 طیارے موجود ہیں جو اب کافی پرانے ہو چکے ہیں۔ جنوبی چین کے سمندر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر انڈونیشیا کو جدید طیاروں کی سخت ضرورت ہے۔
دوستو سعودی عرب بھی کان طیارے خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور ممکنہ طور پر 100 طیارے خرید سکتا ہے۔ آذربائیجان پہلے ہی اس منصوبے میں شراکت دار بن چکا ہے۔ انڈونیشیا کا یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ اب ممالک صرف امریکہ یا روس پر انحصار نہیں کر رہے بلکہ ترکی جیسے نئے سپلائرز کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ امریکہ کی F-35 پالیسی جو بعض ممالک کو طیارے فروخت کرنے سے انکار کرتی ہے، اس نے ترکی کو فائدہ پہنچایا ہے۔ دوستو انڈونیشیا کی فضائیہ کو ماضی میں جدید طیارے حاصل کرنے میں مشکلات رہی ہیں۔ 2015 میں روس سے Su-35 خریدنے کی کوشش ناکام رہی۔ رافیل طیاروں کی خریداری ایک اہم قدم تھا، مگر رافیل میں جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ کان طیارے کی ٹیکنالوجی اور ریڈار کی جدید صلاحیت انڈونیشیا کو خطے میں مضبوط بنائے گی۔ ترکی کے لیے یہ معاہدہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ترکی کی دفاعی صنعت کو بڑا فائدہ ملے گا، نوکریاں پیدا ہوں گی اور عالمی سطح پر ترکی کی حیثیت مزید مضبوط ہوگی۔ انڈونیشیا کے لیے یہ معاہدہ بجٹ کے لحاظ سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ ملک کو دفاع کے ساتھ ساتھ عوامی ترقیاتی منصوبوں پر بھی اخراجات کرنے ہیں، مگر ترکی کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی سطح پر طیارے بنانے کا موقع ان اخراجات کو کچھ حد تک کم کر سکتا ہے۔ ترکی اپنی دفاعی مصنوعات کو دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے سرگرم ہے، خاص طور پر مسلم ممالک میں۔ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی ترکی کی دفاعی مصنوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کان طیارہ اپنی رفتار، ملٹی رول صلاحیت اور جدید ریڈار سسٹم کی وجہ سے دنیا کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ مستقبل کے 6ٹھی نسل کے لڑاکا طیاروں کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈونیشیا کا یہ فیصلہ دنیا کی بدلتی ہوئی دفاعی مارکیٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ اب امریکہ اور روس کو چین اور ترکی جیسے ابھرتے ہوئے سپلائرز کی جانب سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ انڈو ڈیفنس 2025 میں انڈونیشیا کی سرکاری کمپنی پال انڈونیشیا نے ایک نئے قسم کا لیزر طیارہ پیش کیا ہے جسے کندھے پر لے جانے والے ہتھیار کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ خصوصی طور پر کیمیکازی طرز کے چھوٹے جاسوس ڈرونز کے الیکٹرو آپٹیکل نظام کو عارضی طور پر اندھا یا متاثر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ نظام ہلکا اور کمپیکٹ ہے، ایک انداز میں بوم فائر کرنے والے یوزرز کی طرح ہوتا ہے جسے 1 سے 4 تک بڑھتا ہوا آپٹیکل سائٹ شامل ہے تاکہ ڈرون کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جا سکے۔ طاقتور بیٹری الگ بیگ میں رکھی جاتی ہے تاکہ بندوق خود ہلکی رہے۔ اس کی طاقت 0.75 سے 2.0 کلو واٹ تک ہے جو 50 سے 400 میٹر کے فاصلے پر چھوٹے کمرشل یا خود ساختہ ڈرونز کے کیمروں کو اندھا کر سکتی ہے اور آپریٹر اسے آسانی سے گلی یا قافلے کی حفاظت کے دوران استعمال کر سکتا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 4 سے 4.5 کلو گرام کے درمیان ہے جس کی وجہ سے یہ ہاتھ سے چلائے جانے والا نظام بنتا ہے۔ اسی انڈو ڈیفنس 2025 میں انڈونیشیا کی کمپنی SSE نے ہائبرڈ ایمفیبیس P-8 لائٹ ٹینک کا پہلی مرتبہ مظاہرہ کیا ہے۔ یہ جدید ہلکا ٹینک خاص طور پر جزائر پر تیزی اور لچک کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے زمین اور سمندری دونوں راستوں سے آپریشن کے قابل بنایا گیا ہے، یعنی یہ نہ صرف زمینی جنگوں میں مؤثر ہے بلکہ عبور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ P-8 لائٹ ٹینک ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ سے زبردست تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس میں جدید بختر اور جدید انجن سسٹم ہے جو اسے تیزی سے نقل و حرکت اور کم شور کے ساتھ لڑائی کے لیے موزوں بناتا ہے۔ اس کا مقصد انڈونیشیا کے ہزاروں چھوٹے جزائر پر پہنچنا آسان بنانا ہے تاکہ سہولت سے دفاعی آپریشن کیے جا سکیں۔ SSE نے اس ماڈل کو انڈو ڈیفنس ایونٹ میں ایجائل آئیلینڈ ڈیفنس کے تناظر میں پیش کیا ہے تاکہ ملک کے کسی بھی جزیرے پر کم وقت میں طاقت جمع کر سکے۔ اس ہلکے ٹینک کی موبلٹی اور کثیر المقاصد صلاحیت اسے انڈونیشیا کی مخصوص جزائری جغرافیائی ضروریات کے مطابق بناتی ہے۔ دوستو جس طرح انڈونیشیا تیزی سے دفاعی میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، آنے والے وقتوں میں یہ ایک مضبوط دفاعی طاقت بن جائے گا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔